بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ ود فائزہ۔ آج میں آپ کے ساتھ فرائیڈ چکن کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ یہ بہت ہی آسان اور سمپل ریسیپی ہے جو آپ بآسانی گھر پر بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایک بار گھر پر ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست چکن تیار ہوا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی۔ فرائیڈ چکن بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 800 گرام چکن لیا ہے، جسے میں نے پانی میں ڈپ کر کے اور 1 چمچ نمک ڈال کر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ پانی ڈسکارڈ کر دیا ہے اور چکن کے پیسز کو ڈرائی کر لیا ہے۔ اب میں اس کو میرینیٹ کر لوں گی۔ میرینیشن کے لیے میں نے یہاں پر 1 چمچ نمک اور 2 ٹی سپون یہاں پر میں نے سرخ مرچ پاؤڈر لیا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم بھی کر سکتے ہیں۔ 1 ٹی سپون گارلک پاؤڈر، 1 ٹی سپون جنجر پاؤڈر، یہاں پر آپ لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، ½ ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر اور 2 ٹیبل سپون یہاں پر ہم سرکہ لیں گے۔ سرکے کی وجہ سے ایک تو بلڈ نہیں نکلے گا چکن میں سے اور دوسرا گوشت اچھے سے گل بھی جائے گا۔ یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون چکن پاؤڈر کی بھی استعمال کی ہے۔ اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ سارے مسالے چکن کے ساتھ اچھے سے لگ جائیں۔ اب میرینیشن کے لیے میں نے اس کو تقریباً آپ اس کو 5 سے 6 گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے اسے اوور نائٹ کے لیے رکھنا ہے۔ اچھے سے سارا مسالہ چکن کے اوپر لگا دینا ہے۔ چکن بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو ایک ڈبے میں ڈال کر تقریباً اوور نائٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے۔ اب ہم لیکوڈ بیٹر بنا لیں گے۔ لیکوڈ بیٹر بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک باؤل لیا ہے، اس باؤل میں میں نے ½ کپ میدا ایڈ کیا ہے۔ میدا ہمیشہ استعمال کرنے سے پہلے چھان لیا کریں۔ ½ کپ میں یہاں پر کارن فلور کا لوں گی اور 1 ٹی سپون یہاں پر میں بیکنگ پاؤڈر کا لوں گی۔ آپ نے بھی بیکنگ پاؤڈر ہی لینا ہے جو ہم بیکنگ میں یوز کرتے ہیں، بیکنگ سوڈا استعمال نہیں کرنا۔ 1 ٹی سپون یہاں پر میں سرخ مرچ کا پاؤڈر لے رہی ہوں۔ سرخ مرچ اس لیے کہ یہاں پر ہمیں ذرا تھوڑا سپائسی پسند ہے، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس میں نہیں ایڈ کریں۔ ½ ٹی سپون کالی مرچ پاؤڈر اور 1 ٹی سپون اس میں نمک میں ایڈ کر رہی ہوں۔ 2 ٹیبل سپون میں نے وہاں پر چکن کو میرینیٹ کرتے وقت سرکے کے استعمال کیے تھے، 2 ٹیبل سپون ہی میں یہاں پر سرکے کے دوبارہ استعمال کر رہی ہوں۔ سرکہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں 1 کپ ٹھنڈا دودھ ایڈ کروں گی۔ دودھ ہم نے جیسے فریج میں پڑا ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے نکال کے اور پھر ڈالنا ہے۔ آہستہ آہستہ سے اس کو ہم اب بیٹ کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور یہ ایک پیسٹ کی شکل اختیار کر لے۔ لیکوڈ بیٹر ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے، بالکل اس طرح سے اس کی شکل بن جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس میں کوئی بھی اب لمس نہیں ہے اور یہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے۔ میں نے یہاں پر بیٹر کا استعمال کیا، آپ اس کو گرائنڈر وغیرہ میں بھی بیٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوسری ٹرے میں نے یہاں پر ½ kg میدا لے لیا ہے۔ میدے کو میں نے یہاں پر پہلے سے چھان کے رکھ لیا تھا۔ اب اس کے اندر میں نے ½ ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر کا یوز کیا ہے۔ ½ kg میدے میں ½ ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر آپ نے ڈالنا ہے اور ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ مکسنگ یہاں پہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہاتھ سے صحیح مکس نہیں کر سکتے تو آپ اس کو چھان کے بھی مکس کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف میں ایک کڑھائی لے لوں گی اور کڑھائی میں ہم آئل ڈال کے اس کو گرم کر لیں گے۔ فلیم آپ نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا، ہائی فلیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میڈیم سلو فلیم ہونا چاہیے آپ کا۔ میڈیم سلو فلیم پہ اس کو ہم گرم کریں گے۔ اب ہم اپنا میرینیٹ کیا ہوا چکن میں نے پہلے سے نکال کے رکھ لیا تھا کیونکہ یہ فریزر میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اب اس کو میں روم ٹمپریچر پر لے آئی تھی۔ ہمارے چکن پیسز بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کی تیاری کریں گے تاکہ ہم ان کو فرائی کر سکیں۔ اس کے لیے میں نے ایک ٹرے میں جو میدا لیا تھا، سب سے پہلے ہم چکن کو اس کے اندر رکھیں گے۔ یہ سٹیپ آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کے کرمز جو ہیں چکن کے اوپر وہ بہت اچھے آئیں گے۔
سب سے پہلے آپ نے اس کو چکن کو ٹرے میں رکھ لینا ہے اور اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ چکن آپ کے ٹرے کے پیندے کے ساتھ ٹچ نہ کرے اور نہ ہی آپ کا ہاتھ ڈائریکٹ چکن کے پیس کو ٹچ کرے. بالکل اس طرح جس طرح میں کر رہی ہوں, جس طرح ہم آٹا گوندتے ہیں اس کو دباتے جانا ہے اور اس کے اوپر میدے کو کوٹ کرتے جانا ہے. اب باقی جو ایکسیس میدا تھا اس کو میں نے جھاڑ لیا ہے. اب ہم اس کو لیکوڈ بیٹر میں ڈال دیں گے. لیکوڈ بیٹر کو بھی اس کو اچھے طریقے سے لگا لیں گے اور ایکسیس جو لیکوڈ بیٹر ہوگا اس کو ہم دوبارہ اسی باؤل میں ہی رہنے دیں گے. یہاں سے بھی ایکسیس والا لیکوڈ بیٹر ہم باؤل میں ہی چھوڑ دیں گے اور اس کو دوبارہ سے ہم میدے والی ٹرے میں رکھیں گے اور اب اس کے اوپر دوبارہ سے میدا کوٹ کریں گے. میدے کو پھر اسی طریقے سے کوٹ کرنا ہے. آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کے اوپر میدے کو لگاتے جانا ہے اور اس طرح سے ہلکا ہلکا ہلکے ہاتھ سے اس کو دبانا بھی ہے تاکہ اس پہ بہت اچھے سے کرمز بن جائیں, جسے ہم مروڑیاں سی کہتے ہیں. ایسے اس کو دبائیں گے تو مروڑیاں یا کرمز بہت اچھے بنیں گے. دیکھیں چکن کا پیس نہ تو ٹرے کے پیندے کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے اور نہ ہی میرا ہاتھ ڈائریکٹ چکن کو ٹچ کر رہا ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے اور ایکسیس والا میدا اینڈ پہ اس طریقے سے جھاڑ دینا ہے. یہ جھاڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کے کرمز بہت ہی اچھے آئیں گے. تقریباً ہمارا یہ والا چکن پیس فرائنگ کے لیے ریڈی ہو چکا ہے. اچھا, ایک چیز کا آپ نے یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جتنے چکن پیس فرائی کرنے ہیں اتنے ہی آپ نے کوٹ کر کے رکھنے ہیں. آپ نے ٹائم سے پہلے بہت سارے چکن پیسز کو کوٹ کر کے نہیں رکھنا ورنہ آپ کی فرائنگ اچھی نہیں ہوگی. یہ پیس ہمارا ریڈی ہے. میں نے چونکہ 2 ہی پیس فرائی کرنے تھے تو اس لیے میں نے 2 ہی پیس ریڈی کر کے رکھ لیے ہیں. اب ہم آئل کو چیک کر لیں گے. آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے. میں نے اسے بہت ہی ہائی فلیم پہ گرم نہیں کیا, میں نے اسے میڈیم سلو فلیم پہ گرم کیا ہے. آئل اب ہمارا فرائنگ کے لیے ریڈی ہے. اب ہم آہستہ آہستہ سے اپنے چکن پیسز اس میں ڈالتے جائیں گے. بہت زیادہ اپنے پین کو یا کڑاہی کو آپ نے کراؤڈڈ نہیں کرنا, بہت سارے پیسز ایک ساتھ نہیں ڈالنے, اس طرح سے فرائنگ اچھی نہیں ہوگی. میں نے یہاں پہ صرف 2 پیسز کا استعمال کیا ہے, بس صرف 2 ہی پیس میں اچھے سے فرائی کروں گی. اور ایک اور چیز, یہاں پہ فرائنگ کے لیے آپ کو تقریباً 10 سے 15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا فلیم جو ہے وہ میڈیم سلو ہوگا, بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں ہوگا, تاکہ چکن اچھے سے اندر تک گل بھی جائے اور آپ کے اوپر سے کرمز جو ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائیں. دیکھیں کتنے زبردست سے کرمز آئے ہیں. اس کو تھوڑی دیر بعد آپ نے پلٹانا ہے, فوراً سے ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پلٹ نہیں دینا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست سے اس کے کرمز بنے ہیں. چکن اندر تک جو جوسی ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ لیکوڈ بیٹر میں دودھ کا استعمال کرتے ہیں اس دودھ کی وجہ سے یہ چکن اندر سے جوسی بھی ہوگا اور کرمز آپ کے جو اچھے کرنچی سے بنیں گے وہ اس طرح سے بنتے ہیں کہ آپ کی فرائنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. چکن پیسز ہمارے دونوں اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں. اب ہم ان کو احتیاط سے باہر نکال لیں گے. پیسز رکھنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک جالی کا استعمال کیا ہے. ٹیشو کے اوپر آپ نے پیسز نہیں نکالنے, اس سے آپ کے یہ کرنچ سارے خراب ہو جائیں گے. ایسی چیز میں رکھنے ہیں جس سے اس کو ہوا بھی لگتی رہے تاکہ کرنچ آپ کے اچھے سے اسی طرح رہیں. نیچے ایک پلیٹ رکھ لی ہے ہم نے اور اس کے اوپر جالی رکھی ہے. باقی پیسز بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے. ہمارے سارے پیسز اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے اس میں کرمز آئے ہیں اور بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اندر تک بہت جوسی ہے اور اوپر سے بہت کرنچی ہے. آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب بھی ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.